وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ جی جاوید بھائی، آپ بھی کچھ کہہ رہے تھے اس تعلق سے؟ مولانا میرے یہ جو ابھی آپ نے قرآن سورہ اعراف کی جو آیت پڑھی وہ رجا پوری قرآن، تو اس سے میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ میں نے ایک مولانا معراج ربانی صاحب کا ایک پروگرام سنا تھا، اس میں یہ آیت کے بارے میں معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ آیت مکی ہے اور نماز مدینے میں فرض ہوئی۔ تو ہم تو سبھی مسلمان یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ مکے سے ہوئی اور نماز فرض مکے میں ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ تو اس کے بارے میں کچھ کہ نماز مکے میں فرض ہوئی کہ مدینے میں فرض ہوئی، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ آپ کا سوال تھا یہ آیت کریمہ کہاں نازل ہوئی اور نماز کہاں فرض ہوئی؟ جاوید بھائی نے جو سوال کیا ہے یہ در حقیقت معراج ربانی صاحب غیر مقلد عالم کا ایک ویڈیو ہے جو میں نے بھی سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو۔ یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی، جب نماز فرض نہیں ہوئی تھی، بلکہ کفار مشرکین جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے تو کہتے تھے کہ شور کرو، شور کرو، چلاؤ تاکہ اس کا قرآن دوسرے لوگ نہ سنیں، تو وہ شور کرتے تھے۔ تب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو اور چپ رہو، شور نہ مچاؤ۔ وقال الکافرون، کیا ہے حافظ صاحب؟ وقال الکافرون ہاں وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ ہاں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، ہاں، اور کافروں نے کہا کہ جب یہ قرآن پڑھا جائے تو اس کو مت سنو بلکہ شور مچاؤ تاکہ اس کے اوپر ہم غالب آ جائیں۔ تب اللہ نے آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یہ اللہ نے بھی فرمایا کہ قرآن میں کفار کا یہی مشن تھا کہ جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تو شور مچائے، تو اللہ نے کہا کہ قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، سنو۔ تو یہ کفار مکہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا، سمجھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کیا ہے وہ حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی۔ نمبر 1 آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر اس آیت کریمہ کو سمجھنے والا کوئی پیدا ہوا ہے؟ مکے میں آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی کے اوپر، جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی جو آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ آیت کریمہ کا نزول مکہ المکرمہ میں ہوا ہے اور نماز فرض ہوئی ہے مدینہ المنورہ میں۔ اور جاوید بھائی کو، ہمارے جاوید بھائی کو جو ایک عام ساتھی ہے، سوال یہی ہے کہ ابھی تک ہم نے علماء سے یہی سنا اور ہم نے کتابوں میں یہی پڑھا ہے کہ معراج کا واقعہ مکہ المکرمہ میں پیش آیا اور نماز کی فرضیت معراج کے واقعے سے ہوئی، تو نماز تو مکہ المکرمہ میں فرض ہوئی، اور یہ ایک نئی بات آج 14 صدی کے بعد سننے میں آ رہی ہے غیر مقلد عالم کی زبانی کہ نماز مدینہ میں فرض ہوئی۔ یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک عام انسان، ایک عام ساتھی کو اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے۔ ان کا تعجب کرنا اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے، اور بالکل آپ نے صحیح یہاں پہ گرفت کی ہے کہ نماز مکہ المکرمہ میں فرض ہوئی ہے۔ یہ غیر مقلد عالم مولانا معراج ربانی جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ اپنے موقف اور اپنے نظریے کو اور اپنی جماعت کے نظریے کو لوگوں کو اس کی دعوت دینے کے لیے اور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے یہ لوگ جھوٹ تک کا سہارا لے جاتے ہیں۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے، یہ تو ایک تواتر کے ساتھ یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ نماز کی فرضیت مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور یہ اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو اس ویڈیو میں معراج ربانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مکی ہے کا جو معاملہ ہے، اور ترتیب قرات خلف الامام کا جو معاملہ ہے وہ مدنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے اس آیت کریمہ کو تم ترک قرات یعنی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ کرنے پر فٹ کرنا؟ دیکھیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، جب سے یہ غیر مقلدین کا فرقہ ہندوستان میں وجود میں آیا 1880 کے قریب سے، تب سے ان کے علماء یہی کہتے آ رہے ہیں۔ عبد الرحمن صاحب مبارک پوری جنہوں نے جو غیر مقلدین کے ایک بڑا عالم ہے، انہوں نے بھی یہ بات کہی ہے، اسی طرح غیر مقلدین کے اور علماء بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ دراصل ان کی تعویل ہے، ان کے دماغ کی تعویل ہے، وہ یہ بات پیش کر رہے ہیں، اور میں جہاں تک یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعویل نہیں بلکہ جہالت ہے۔ یا تو ان کو کتاب و سنت کا علم ہی نہیں ہے، یا پھر علم تو ہے لیکن یہ عوام الناس سے چھپا رہے ہیں، عوام الناس کو دھوکہ دینے کے لیے چھپا رہے ہیں۔
آپ تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ اعراف کے بارے میں صاف فرماتے ہیں یہ سورت کیا ہے؟ مدنی۔ تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحہ نمبر 254 میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری سورت کو مدنی نقل کیا ہے۔ اسی طرح میں غیر مقلدین کے گھر سے دلیل پیش کرتا ہوں، نواب صدیق حسن خان بھوپالی صاحب اپنی تفسیر فتح البیان جلد 3 صفحہ نمبر 393 میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ سورہ اعراف کیا ہے؟ مدنی، اور اس کی دلائل بھی پیش کی کہ مدنی کیوں ہے۔ اس پوری صورت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت یہود کا واقعہ پوری تفسیر کے ساتھ موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ یہود کا مرکز مدینہ المنورہ تھا، نہ کہ مکہ المکرمہ۔ تو یہ پوری صورت کہاں نازل ہوئی ہے؟ یہ پوری صورت مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی۔ اب میں آپ کو حدیث سے بالکل اس کا پروف پیش کر دیتا ہوں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے ایک روایت نقل کرتے ہیں، ان مجاہد قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الصلاۃ فسمع القراءۃ فتم من الانصار۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرات کر رہے تھے تو آپ نے انصاری لڑکے کی قرات سنی، یعنی پیچھے سے مقتدی نے قرات کر دی، اور وہ مقتدی میں کون تھا؟ انصاری لڑکا۔ اب بتائیے انصاری کسے کہتے ہیں؟ انصاری کسے کہتے ہیں؟ مدینہ المنورہ کی کہ ہجرت کر کے آئے مہاجرین، اور جنہوں نے نصرت کی مدینہ المنورہ والے انصاری۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، قرات کر رہے ہیں، پیچھے سے ایک انصاری لڑکا قرات کر رہا ہے۔ فنزل، اور اسی وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کون سی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا۔ دیکھیے اب یہ آیت کریمہ کا نزول کہاں ہوا؟ کہاں؟ مدینہ المنورہ میں ہوا۔ حدیثوں سے صاف واضح ہو رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ غیر مقلد علماء یا تو جاہل ہوتے ہیں، کوئی اس کتاب و سنت کا ذرہ برابر علم نہیں ہوتا، یا پھر جانتے ہیں اس کے باوجود عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ روایت حدیث نمبر 248 کتاب القراءۃ للبیہقی صفحہ نمبر 107 پر موجود۔ صاف واضح ہوگا کہ یہ آیت کریمہ کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ اور یہ سورت مدنی۔ اسی طرح جو معراج ربانی صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ آیت کریمہ مکی ہیں اور یہ مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، میں کچھ آپ کو حوالے پیش کر دوں۔ دیکھیے کہ ایک بات تو معراج ربانی صاحب کہہ رہے ہیں، اب ایک بات آپ صحابہ کرام سے سماعت فرما لیں کہ اس تعلق سے صحابہ کرام نے کیا فرمایا ہے کہ اسی آیت کریمہ کی بابت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَالنَّاسُ عَلَىٰ أَنَّ هَذَا فِي الصَّلَاةِ، کہ یہ آیت کریمہ کس بارے میں نازل ہوئی؟ نماز کی بابت۔ اسی طرح حضرت سعید بن مسیب، حضرت حسن، حضرت ابراہیم، حضرت محمد بن کعب، حضرت زہری، یہ تمام کے تمام فرماتے ہیں نزلت فی شأن الصلاۃ، یہ آیت کریمہ کا نازل ہوئی نماز کے باب میں۔ اور معراج ربانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو حکم دیا گیا۔ اب دیکھیے اسی طرح یہ تفسیری روایت یہ کتاب المغنی میں بھی موجود ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مجموع الفتاوی ہے اس کے اندر بھی موجود ہیں، جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 150 پر یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک تفسیری روایت اس سلسلے میں منقول ہے، کتاب القراءۃ للبیہقی کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَهَذِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، یہ آیت کریمہ کس باب میں نازل ہوئی؟ فرض نمازوں کی بابت۔ دیکھیے اب آپ کو فیصلہ لینا ہے کہ آپ غیر مقلد عالم کی تقلید کرتے ہوئے اس کی بات مانتے ہو یا یہ صحابہ کرام کی تفسیر کو مانیں۔ ایک تفسیر تو یہ خود کر رہا ہے جس کا کوئی حوالہ نہیں دیا، اور ایک تفسیر صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اور یہ دیگر اسلاف فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ فرض نمازوں کی بابت نازل۔ اسی طرح اور بھی ایک تفسیری روایت ہے، یہ تفسیر ابن ابی حاتم الرازی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 259 پر یہ روایت موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 9493 جس کے اندر حضرت محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ فی الصلاۃ، جب نماز میں قرات کرتے ہیں، اجابہ من ورائہ، تو ان کے پیچھے سے کوئی جواب دیتا، اذا قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں، قالوا مثل ما یقول، تو پیچھے سے بھی اسی طرح پڑھا جاتا۔ مکمل روایت کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نماز کے بعد ثم نزلت، اسی نماز کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کون سی؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب ان حوالہ جات سے صاف واضح ہو گیا کہ تمام مفسرین، صحابہ، سلف و صالحین کی تفسیر اس آیت کریمہ کی ہے کہ یہ آیت کریمہ نماز کی بابت نازل ہوئی ہے، لہذا نماز میں بھی مقتدی کو امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، امام کی قرات مقتدی کے حق میں بھی قرات ہے۔ امید ہے آپ میری ان وضاحت کو، مختصر سی وضاحت کو سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کے ذریعے سے
یہ بات تمام تک پہنچے گی. اس کے علاوہ اگر آپ کو تفصیلی معلومات کرنی ہے تو آئیے ہمارے پاس, ہم انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. إنما يخشى الله من عباده العلماء